اب جب کرسمس آ گیا، جیسا انگریزوں کا عید ہوتا ہے ہمارے جیسا عید مناتے ہیں اور چھٹیاں ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کا بھی کرسمس میں چھٹیاں ہوتی ہے، تو ہمارے 3-4 دن چھٹی ہو گئی اور وہاں سے ہم آ گئے چاچا کے پاس وہ چھٹیاں گزارنے۔ چاچا کے پاس جب ہم آ گئے تو HSBC میں نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا، تو چھٹیوں میں تو بینک بھی بند تھے اور جو پیسے ہمیں ملے تھے وہاں وہ ہم ساتھ لے کر آئے، اس لیے کہ یہ چلو اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے میں نے چاچا جی کو بولا کہ ہم تو کل چلے جائیں گے اور بینک بھی کھل جائے گی، تو یہ میرے اکاؤنٹ میں یہ پیسے رکھ دینا۔ جب میں نے پیسے اس کو بتائے تو چاچا جی حیران ہو گیا اور کہنے لگے، مجھ کے اوپر الزام لگایا کہ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے چوری کی ہے، یہ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ جو اس کے من میں آئی وہ بات کہی اس نے، میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں چاچا جی، ہم نہ ڈاکو تھے نہ ڈاکو ہیں اور نہ کبھی یہ سوچا ہے، ہم تو مزدوری کرنے آئے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خون پسینہ نکالتے ہیں، کہ نہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا اچھا ثبوت پیش کروں کہ ہاں؟ میں نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ویجز سلپ میں نے نکالے، ویجز سلپ نکالے اور اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا لو پڑھو دیکھو۔ ابھی وہ ایک ایک ویجز سلپ دیکھتا ہے اور شرمندگی کی وجہ سے سر انہوں نے اٹھایا نہیں، نیچے رکھا۔ میں نے کہا سارے ویجز سلپ دیکھ لو اچھی طرح کہ ہم نے کتنے گھنٹے کام کیے ہیں، ہمارا بیسک ویجز کتنا اور ٹیکس فری، یہ جو ہم سے ٹیکس لیا گیا ہے وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور کتنے اور ہم نے کام کیے۔ اتنا شرمندہ ہو گیا کہ میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اے شاباش۔ یہ نہیں کہا کہ یار ساری میں معافی مانگتا، میں نے تو غلط سمجھا یا میں شرمندہ ہوں، نہیں، آخر وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو ان کے باپ کی جگہ ہوں، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تسلی تو ہو گئی نا کہ ہاں برابر آپ لوگوں نے بہت سخت کام کیا ہے اور خونہ پسینے کا کمائی یہ اس کے حلال ہے اور اس میں اللہ برکت بھی دے گا۔ میں نے کہا یہ پیسے رکھو اور صبح انشاءاللہ میرے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کر دو، ہم جائیں گے واپس کام پہ۔ پھر ہم واپس گئے اور وہاں ہم نے تقریباً ٹوٹلی 22 مہینے کام کیا اسی ریفائنری میں، اور جس آدمی ہم کو لے کر گئے تھے لندن سے، سید ولی شاہ نام تھا اس کا، تو وہ فورمین بھی تھا۔ تو میں نے کہا کہ ایک ٹولی اپنے پاکستان کے ہمارے ادھر لندن میں پڑوس میں رہتے ہیں، وہ بائی روڈ جانے لگے ہیں، تو چھٹیوں میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر
کوئی اور ہو یا تم ہو یا کوئی بھی ہو تو اگر جانے کے لیے تیار ہے پاکستان تو ہم بائی روڈ جاتے ہیں. ہمارے پاس 2 بندوں کا گنجائش ہے. تو میں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ میں چلا جاؤں پاکستان. تو یہ جو میرا بھائی تھا چچیرا بھائی نور الحق، وہ بھی اور چاچا بھی دونوں ابھی مجھے فورس کر رہا ہے کہ نہیں تمہیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر تم گئے تو پاسپورٹ تو تمہارے پاس ہے، سفید پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر تو تم نے ٹریول کیا ہی نہیں ہے، تو یہ سفید پاسپورٹ ہے اور ایسا نہ ہو کہ تم پکڑے جاؤ گے. میں نے کہا اللہ مالک ہے، اگر میرا رزق یہاں ہے تو اللہ کے حکم سے میں آ جاؤں گا، اگر نہیں ہے تو کہیں اور لکھا ہوگا میں وہاں چلا جاؤں گا. یا ملک تو ہے، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ابھی واپس چلا جاؤں، کیونکہ 22 مہینے تو ہم نے یہ کام کیا، تقریباً 2.5 سال بیچ میں گزر گئے گھر سے نکل کے. کچھ عرصہ جہازوں میں لگایا تھا اور باقی لندن میں. ایک آدمی اور بھی تھا، وہ بھی ہمارے قریب وہاں سوابی میں باجا بامخیل نام ہے، عجب خان نام تھا، تو وہ سوات والیات کے ساتھ تحصیلدار رہا تھا. تو وہ بھی ٹور کی طرح لندن میں آیا تھا، ٹورسٹ تھا. تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ چلو میں بھی چلوں. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم نے طے کر لیا کہ بس ٹھیک ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے. بس وہاں سے ہم، تاریخ یاد نہیں ہے کس تاریخ کو ہم نکلے وہاں سے. تو ایک سی پورٹ ہے جس کا نام ہے ڈوور. اب ڈوور سے جو فیری چلتی ہے برابر ایک جہاز ہوتا ہے بڑا، جس میں گاڑیاں، ٹریلریں، سب کچھ وہ ڈال دیتے ہیں، انسان بھی سب. تو وہاں ڈوور جو وہاں سے شپیں جاتی ہیں بیلجیم، اور پھر بیلجیم سے جرمنی، آسٹریا، یوگوسلاویا، بلغاریہ، ٹرکی، پھر ایران، افغانستان، یہ راستہ. انہوں نے میپ لے لیا اے والوں سے، اور وہی سائن پہ E5 وہ فالو کرتے تھے اور اسی پہ ہم آتے تھے. لیکن جب ڈور ہم پہنچ گئے، ابھی وہاں امیگریشن اسٹمپیں لگاتے ہیں آؤٹ. اب میرا پاسپورٹ جو ہے وہ تو بالکل سفید، اس کے اوپر تو کوئی اسٹمپ ہی نہیں لگا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پاسپورٹ سارے اکٹھا کر دو اور اکٹھے ان کے ہاتھ میں دے دو. اور اللہ گواہ ہے کہ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ میرا پاسپورٹ یہ پاسپورٹوں سے الگ کر دے گا کہ بھائی یہ آدمی نیچے اتارو، یہ کس طرح آیا ہے اس ملک میں، پاسپورٹ اس کا سفید ہے. پر میں نے کچھ وظائف شروع کی تھے، سورۃ یاسین بھی، اور وظائف وہ میں پڑھتا رہا اور اللہ سے مدد مانگتا رہا. وہ کسٹم آفیسر نے ایک ایک پر اسٹمپ لگانا شروع کر دیا، اور میں دیکھ رہا تھا ونڈو میں کہ 8 پاسپورٹ تھے، 5 وہ تھے، 2 ہم، 7 بندے تھے. تو انہوں نے آؤٹ آف لندن مہر لگا دیا
اور پاسپورٹ انہوں نے اکٹھے کر کے ہمیں دے دیا واپس۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر الحمدللہ، اللہ عزت رکھی آپ نے، اور میں شکر گزار ہوں میرا مولا۔ تو وہاں سے پھر ہم فیری میں سوار ہو گئے، اور 4 گھنٹے کے بعد سمندر میں سفر کر کے بیلجیم پہنچے، اور وہاں سے فیری سے اتر کے پھر روڈ پر گاڑی ڈال دی ہم نے، اور بیلجیم کو کراس کر کے پھر رات ہم نے جرمنی میں گزاری۔ ایسے آتے رہے۔ جرمنی کا رقبہ بہت بڑا ہے، دو دن تو لگ گئے جرمنی میں۔ پھر ٹرکش بھی بہت بڑا ہے، تو یوگوسلاویا، بلغاریہ، یہ سارے ملک ہم نے پاس کر کے اور ایران آ گئے 2-3 دنوں کے بعد۔ 5 دن لگ گئے یا 7 دن لگ گئے شاید ایران تک۔ تو وہاں انہوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ یہاں رات گزاریں گے کسی ہوٹل میں، اور صبح ہم چلیں گے۔ تو ہم جو میرے ساتھ دوسرا تھا جب خان پٹھان، ہم نے ایک کمرہ لے لیا، اور انہوں نے بھی اپنے لیے 1-2 کمرے لے لیے کرائے پہ۔